3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। उससे भी ज़्यादा वो कह रहे हैं कि वो की जाएगी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकियों का इस वक्त इरादा क्या है। और मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल लाए हैं, और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए, और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। उस लेवल पे हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात लाने चाहिए। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते। ये क्या चक्कर है? इस तनाजुर में जब आप देखते हैं कि तालिबान लीडरशिप के सरों की कीमत उन्होंने लगाई है, और इंडिया के साथ ताउन से अगर वो वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत तजर्बा है दूसरे मुल्कों में लीडरशिप को कत्ल करने का, असैसिनेट करने का, जो वो बहुत कामयाबी से अमेरिका और कनाडा और पाकिस्तान में कर चुके हैं, तो क्या तालिबान के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आने वाला है कुछ ही अरसे में? बहुत एक ख़तरनाक और संजीदा सूरत हाल इस खित्ते में उभर रही है इस बयान के बाद। और जय हिंद दोस्तों आप लोग मुझे हिंदुस्तान तक चैनल पे देख ही रहे होंगे, और वहाँ भी आप देखते रहिए। दोस्तों ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया कि आप में से कई लोग कहते हैं भाई आप मुझे पाकिस्तानी न्यूज़ दिखाइए। तो क्योंकि दोस्तों न्यूज़ क्या है, वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आप चलाओगे क्लिप तो वो स्ट्राइक मार देते हैं। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। यहाँ पे आपको अधिकतर न्यूज़ ही मिलेगा, रिएक्शन जो पब्लिक में जा जाके माइक पकड़ के ये वाला नहीं दिखेगा। इसमें आपको प्रॉपर यहाँ पे जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जो न्यूज़ पे बैठते हैं, जो और कहीं सोशल मीडिया पे बैठते हैं, उनके मैं आपको इंटरव्यूज़ या टॉक्स भारत के बारे में लेके आऊँगा। तो जैसे यही वीडियो देख लीजिए कि भारत में भारतीय ओरिजिन जो अमेरिका में इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लुएंस अपनी मेहनत से बढ़ा रहे हैं। 3 और भारतीयों को अमेरिकी कैबिनेट में जगह दे दिया है, तो उसको लेके पाकिस्तानी जले हुए। ऊपर से मार्को रूबियो कट्टर पाकिस्तानी विरोधी, तो उस पर भी पाकिस्तानी जले हुए। अच्छा दोस्तों, इस पर जो मैं स्पीच दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट के लिए मेरी स्पीच देखनी पड़ेगी, ताकि मैं इंट्रोडक्शन दे सकूँ वीडियो में क्या। बाकी 12-13 मिनट आप लोग पाकिस्तानी न्यूज़ देखें। पाकिस्तान पे भी मसाइल तो उससे पैदा होंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है पाकिस्तान के सियासी मामलात में या किसी और मामलात में, तो क्या ये जो खान साहब ने हमें समझाया, बताया, सिखाया, पढ़ाया कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हम गुलाम नहीं हैं किसी के, तो ये जो अमेरिका या ट्रंप अगर इंटरफेयर करेगा, जैसे बाइडेन का अगर बाइडेन ने किया था तो गलत किया था, अमेरिका ये ट्रंप करेगा तो वो जायज़ हो जाएगा? वली साहब उसके बरक्स, ठीक है, उसके बरक्स देखें, नरेंद्र मोदी पे पाबंदी लगाई ना, नरेंद्र मोदी पे पाबंदी अमेरिका ने लगाई। वो क्या इंडिया के अंदरूनी, वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में दखलत थी? मैं आप मेरे सवाल का जवाब देना। वहां उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने प्रोग्राम पता क्या होता है? जेनोसाइड की उन्होंने मुसलमानों की, बाकायदा एक मंसूबे के तहत मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ल कुशी कर दी। इस बुनियाद पे बुचर ऑफ गुजरात उनका नाम पड़ा मोदी का, और जिसमें हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया मुसलसल कई साल तक, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात से। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि एक मुल्क अगर कहे कि जी एक फलां शख्स के तरीक़ेकार से हम नहीं एग्री करते, हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। हाँ ठीक है, उसी तरह आप ये ना देखें कि वो उसका कंडक्ट क्या था। अगर एक मुल्क ये कहे कि जी हमने अपने ऑब्जर्वर भेजे थे इलेक्शंस देखने के लिए, उन्होंने देखा है कि किस तरह की बदउनवानी हुई है, हम समझते हैं जमहूरियत की पामाली थी, हमने अपनी एक रिपोर्ट देखी है ह्यूमन राइट्स की, जिसमें इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, ये और प्रेस फ्रीडम, इंटरनेट की थ्रॉटलिंग हो रही है। हम समझते हैं हमारी अकदार से ये इत्तेफाक नहीं करती, हम उस मुल्क पे या उसके लीडर्स पे कोई सैंक्शंस लगा देंगे, तो वो कोई इंटरनल इंटरफेरेंस तो नहीं है, वो तो अपनी पॉलिसी है, वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था,
تک آپ میں اس لیے صرف کہہ رہا تھا ہاں البتہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی سرزمین سے جنگ کریں گے، ہم آپ کی سرزمین سے جنگ کریں گے، وہ ایک انٹرنل معاملہ ہے، وہ ایک انٹرنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں تک متفق ہوں آپ سے، لیکن اگر یہ کسی ملک سے کام کروایا جائے باقاعدہ لابنگ کے ذریعے، اسی ملک کے مفرور شہری یہ کام کروا رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بھائی لابنگ کے ذریعے پیسہ لگا کے. نہیں جی میرے خیال میں ذرا آپ کو اس پہ کانٹرڈکشن ہی نظر آتی؟ نہیں میں تھوڑا سا واضح کر دوں. آپ نے دو مختلف باتیں کی ہیں اور میں انہی دونوں مختلف باتوں کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک آپ نے بات کی ایک ریاستی پالیسی، دیکھیں امریکہ بھی ایک ریاست ہے، پاکستان بھی ایک ریاست ہے، ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے تو آزاد ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں نا ابصار عالم صاحب کہ ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے. اب ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا، لیکن یا ایک ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے کوئی مطالبہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنی پالیسی اب ایک ملک کہتا ہے، اب پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم انڈیا سے تجارت نہیں کریں گے، کیا یہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ بالکل نہیں. وہ اس لیے کہ وہ ہمارا اپنی پالیسی کا معاملہ ہے، ہم نے تجارت نہیں کرنی ان سے، وہ ہم سے بھی نہ تجارت کرنا چاہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی جا کے ان کی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں. یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ امریکہ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ وہاں لابنگ کی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں لابسٹ کو، اور مسلسل جو وہاں پہ کچھ پاکستانی یہاں سے مفرور ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کانگریس مین سے اور سینیٹر سے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں کیونکہ ایک سیاسی لیڈر کے خلاف وہاں حکومت کارروائی کر رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ مداخلت ہوگی اور اس طرح کی کارروائی سے پاکستان کی بدنامی ہوگی یا حکومت کی بدنامی ہوگی؟ یہ میرے خیال میں آپ اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ریاست اور اس کے جو فیصلہ کرنے والے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں، رول ریورسل کر لیں، رول ریورسل کر لیں. فرض کریں خان صاحب اقتدار میں ہیں اور شہباز شریف یہی کام اور ان کی جماعت یہی کام امریکہ میں کر رہی ہے، تو آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، صرف یہ بتا دیں، رول ریورسل کریں اور بتائیں آپ انڈورس کریں گے. میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دیا نا کہ اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے ہم نے تجارت نہیں کرنی ہندوستان سے، پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی ہندوستان کے اندر فلاں شخص ہے جو کہ کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے، ہم اس کے سر کی قیمت رکھ دیتے ہیں، وہ ہمارا ایک ریاستی فیصلہ ہے. اسی طرح امریکہ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی اس کے لیے لابیسٹ یا پیسے لگانا یا ایسی کوئی نہیں. وہ میں نے کہا نا انہوں نے ان کے مثال کے طور پہ سروں کی قیمت مقرر کرے گا. میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے افغانستان میں تو کر دی ہے نا، میں اور سینکشنز لگائی ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں کے افسران کے اوپر. ہماری لیڈرشپ کو طالبان لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں یا کشمیریوں کو قتل کرنے والی لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ایک ریاست، کوئی بھی ریاست ہو، وہ اپنے ہاں. اب ایک اور بھی اہم بات ہے، کتنی پابندیاں انفرادی بھی اور ریاستی بھی ایران پہ لگی ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے. ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، ایران کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کی جنگ ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو فرق ایران کو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتا لگاؤ پابندیاں ہم کریں گے. اگر دیکھیں اب سننے میں آیا کہ ایک بندہ رکی گل، ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سینئر ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا نیشنل سیکیورٹی کونسل. یہ وہی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جان فائنر جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ پاکستان کا جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہے وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے. اور ایک بات وہ تھوڑی غلط بھی کر گئے کہ امریکہ تک میزائل پہنچ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے انڈیا تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ انڈیا تک نہیں جاتے، یہ امریکہ بھی آتے ہیں، نارتھ امریکہ بھی آ سکتے ہیں. عجیب بات انہوں نے کر دی. جاتے جاتے سارے پاکستانی اس پہ حیران اور حاصل رہے تھے کہ ہمارے میزائل کی اتنی رینج ہی نہیں ہے، لیکن جان فائنر جو ہیں وہ سب کو ڈرا رہے ہیں. بہرحال اینی ہو دین اٹ از ایک اور ہے انہیں بولتے ہیں سورابھ شرما، یہ پریزیڈینشل پرسنل آفس میں اسٹافنگ اینڈ اپوائنٹمنٹس. کیا آپ دیکھ لیں جس بندے کا کام ہی اسٹافنگ اینڈ اپوائنٹمنٹس ہے تو دیکھیں کتنی اہم پوزیشن کے لیے ان کو چنا گیا. اٹ مینس they are trusted, they are respected, they are considered part of the team. پھر ایک فارمر جرنلسٹ ہیں کچھ دیسائے، ان کو جو ہے وہ ڈیپٹی پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کمیونیکیشن ٹیم میں ڈال دیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ تو ہے، یہ جو سٹافرز ہیں اندر سسٹم کے اندر، these are the real people who control White House. Mr. جو رکی گل صاحب ہیں he is a real person who will control the National Security Council کے اندر، اور وہ بھی کہاں پہ؟ ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا پاکستان کے بارے میں.
پاکستان کے بارے میں ان کی جو اپروچ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے وہاں لاکھوں پاکستانی بستے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کوئی ایک بھی مطلب اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا؟ یا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ، میں جانتا ہوں ہمارے کوئی دوست ہیں وہاں پہ، وہ سارا ٹائم اس دفعہ غزہ کرتے رہے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، پھر ایک تو آپ کی جو سوچ ہے ڈیموکریٹ ہو، پھر آپ لبرل ڈیموکریٹ ہوں، پھر آپ غزہ بھی کریں، تو وہ لوگ پھر آپ کو وہ کہتے ہیں یار یہ تو شاید یہ دوسری لابی جو ہے وہ سو انڈینز آر ایکسیپٹڈ فار اسرائیلیز ایز ویل، انڈینز آر ایکسیپٹڈ بائی ایوری ون، ہر ایک کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کو لینے کو تیار ہیں، اور یہ ٹرمپ کی ٹیم میں پہلے بھی ان میں سے بہت سارے لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ اب میں جو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو انڈینز کو ہائر کیا گیا ہے فار دا سموسا کاکس، میں اس کو سموسا ہی بولتے ہوں گے، یہ جو ایک ٹرم ہے جس کو یوز کی جاتی ہے گروئنگ نمبر آف انڈین امریکن لا میکرز ان یو ایس کانگریس کے اندر۔ اینڈ دین ایک بندہ ہے جن کا نام ہے راجا کرشنا مورتی صاحب، یہ بھی بزنس مین ہے، کانگریس مین ہے، اور 8 ڈسٹرکٹ الائنس، اور پھر رو کھنہ صاحب، ان سے بھی میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی، یہ بھی کانگریس مین ہیں کیلیفورنیا سے، اور پھر پرمیلا جیاپل، یہ بھی اٹارنی اور کانگریس وومن ہے واشنگٹن ڈسٹرکٹ سے، پھر رشی کمار صاحب ہیں بزنس مین، کانگریس مین کیلیفورنیا سے۔ یہ سارے لا میکر جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ گروپ ہے، ٹھیک ہے جی، اور انڈین امریکن کمیونٹی کا، یعنی کہ امیگریشن ریفارم، ایجوکیشن، اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کو سموسا کوکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، امریکہ کے اندر۔ دیکھیں انڈینز اپنی ٹرمز بھی لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ، اپنا کلچر، اپنی فوڈ، اپنی چیزیں، یہ ساری وہ لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔